ایک دن حضرت عمر اپنے گھر سے نکلتے ہیں. مقصد کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کوئی پوچھتا ہے عمر کہاں جا رہے ہو؟ محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں، حضور کو قتل کرنے جا رہا ہوں. یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. اسلام قبول نہیں کیا ہے ابھی. کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو عمر؟ آج تو محمد بن عبداللہ کو میں قتل کر دوں گا. تو وہ کہتے ہیں ان کو قتل کرو گے، جا کر اپنی بہن کا حال تو پوچھ لو، وہ تو خود اسلام قبول کر چکی ہیں. اب یہ حیران ہو گئے کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہیں. اب یہ فوراً جاتے ہیں اپنی بہن کے، اب دروازے پر ہی پہنچتے ہیں، ایسے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور ہماری آواز میں وہ کیا تاثیر ہوگی جو اس وقت کے صحابہ کرام کی تاثیر تھی. اب وہ اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے. اب لگا تو اچھا، اب ہے تو قرآن نا، لگا تو اچھا. تراویح میں سنتے ہیں نا کیسا مزہ آتا ہے، لیکن اب وہ قرآن سنا نا، اب نہیں یہ ایک چیز سنی ہے. عربی تو جانتے، اچھا ان کی اپنی لینگویج عربی تھی، لیکن جب قرآن سنا تو کہا کہ یہ قرآن کسی جھوٹے کا کلام نہیں ہو سکتا، یعنی اتنا خوبصورت کلام ہے. اب سنا اور اندر پھر جیسے ہی گئے انہوں نے فوراً قرآن چھپا دیا. ڈرتے تھے، حضرت عمر کا ایک روب تھا. اب چھپا دیا اور کہا انہوں نے بہن سے کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن پڑھ رہے تھے، اچھا سناؤ مجھے. تو انہوں نے کہا آپ وضو کر کے آئیں. وہ وضو کر کے آئے، آ کر دو زانوں بیٹھ گئے. پھر جب قرآن سنایا، بے شمار نصیحتیں جو ہوتی ہیں نا یہ الگ ہوتی ہیں، لیکن انسان پر بعض اوقات ایک چیز اثر کر جاتی ہے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. کیا ہوا کہ قرآن کی ایک آیت جو سنی نا، اب اس سے اسلام قبول کر لیا. وہ بندہ جو گھر سے نکلا ہے اور اسلام کا دشمن ہے، وہی بندہ کچھ لمحات بعد لاکھوں غوث، لاکھوں ابدال، لاکھوں اولیاء کرام، مفسرین، محدثین، کوئی بھی کتنی بھی عبادت کرے، ریاضت کر لے، لیکن اس کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا. وہ بن گئے، یعنی صحابی بن گئے. کیا ہوتا ہے، حضور کے پاس جاتے ہیں اور حضور کہتے ہیں آ جاؤ دامن میں، اور دامن میں جا کر کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. اب شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر اسی بات کو دہرا رہا ہے کہ ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار کہہ دیا جو ہو گیا، جب حضور نے کہہ دیا کہ آجا دامن میں آجا، کوئی بات بچی نہیں نا. بس حضرت عمر جو تھے وہ صحابی ہو گئے، اور ایسے صحابی ہو گئے آج ہزاروں لوگ ان کے قدموں پہ قربان.